السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی، برتری اور کبریائی اللہ رب العزت کے لیے لائق و سزاوار ہے، اور انگنت درود و سلام ہو اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی ذات گرامی میرے اور آپ تمام کے لیے بلکہ قیامت تک آنے والے ہر فرد بشر کے لیے ایک بہترین اور قیمتی نمونہ ہے۔ میرے معزز سامعین، آج کی گفتگو کا عنوان صدقۃ الجاریہ کی فضیلت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، صدقہ لفظ ہمارے دل میں جب بھی یہ بات آتی ہے، ذہن میں یہ خیال آتا ہے تو اس سے ایک تصور نیکی کا بن جاتا ہے۔ عام طور پر صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک عام صدقہ ہے کہ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیں، کسی سائل کے ہاتھ پہ کچھ رکھ دیں، کسی کو مشورے کی ضرورت ہے اپنا مشورہ دے دیں، کسی نے راستہ پوچھا آپ اس کو راستہ بتا دیں، کسی کو اور کوئی تکلیف ہے آپ اس کی مدد کر دیں، کسی کو کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ اس کا سہارا بن جائیں، یہ عام صدقہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک دوسرا صدقہ وہ ہے جس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں، اور صدقہ جاریہ جیسا کہ اپنے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ صدقہ جو جاری رہنے والا، مسلسل چلنے والا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے 4223، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایک انسان دنیا میں جب تک جیتا ہے وہ اپنے اعمال کی سنت کے طریقے سے ادائیگی کرتا ہے، سنت طریقے سے کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، سوتا ہے، کپڑے پہنتا ہے، لوگوں سے ملاقات کرتا ہے، سارے کام وہ سنت کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن جیسے ہی اس کی روح نے اس کا جسم چھوڑ دیا، اس کے سارے اعمال وہیں رک جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے سوائے 3 اعمال کے۔ یہ 3 اعمال اتنے قیمتی ہیں جو اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتے ہیں اور اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے۔ وہ 3 اعمال کون ہیں؟ سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو، جیسے مسجد کی تعمیر کروائی ہو، مدرسے کی تعمیر کروائی یا بنیاد ڈالی ہو، یا کوئی یونیورسٹی اسکول کو قائم کیا ہو، کوئی اسپتال کی تعمیر کروائی ہو، کوئی سرائے خانہ بنایا ہو، کنواں کھدوایا ہو، پانی پینے کا انتظام کیا ہو۔ اسی طریقے سے اس نے کوئی ایسا پیڑ پودا لگا دیا ہو کہ اس سے لوگوں کو، انسانیت کو فائدہ پہنچتا رہے۔ جب تک وہ چیز قائم رہے گی تب تک اس کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا رہے گا۔ اگر اس نے کوئی ایسا پیڑ لگا دیا، اس پیڑ پہ پتے اور پھل پھول نکل رہے ہیں، تو جتنے مسافر اس پیڑ کے نیچے آرام کریں گے، جتنے جانور اس درخت کے پتے کو کھائیں گے، اور جتنے انسان، جانور یا چرندے پرندے جو اس کے پھل کو کھائیں گے، وہ سارا کا سارا اس کے نام صدقہ میں لکھا جائے گا۔ اور دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، وہ یہ کہ انسان کوئی ایسا علم چھوڑ جائے کہ جس سے لوگ اس کے جانے کے بعد بھی فائدہ اٹھاتے رہیں، جیسے قرآن کا ترجمہ تفسیر لکھ دی، کوئی حدیث لکھ دی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث ہیں ان کو جمع کر کے ایک جگہ صحیح احادیث کا ذخیرہ بنا دیا، کتابی شکل میں اس کو پیش کر دیا، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو جمع کر کے ایک جگہ کر دیا۔ اب وہ قیامت تک، جب تک صحیح بخاری موجود ہے، لوگ اس کو پڑھتے رہیں گے، فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اور اس کا ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا رہے گا۔ اس لیے ایسا علم چھوڑنا جس سے لوگوں کو اللہ اپنی موت کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، اس سے ضروری نہیں کہ یہ صرف دین کا ہی علم ہو، کوئی دنیاوی علوم ہو، کوئی ایسی دوا ہو، کوئی ایسا طریقہ ہو، کوئی ایسی مشین ہو جس سے انسانیت کو نفع پہنچ سکتا ہو، یہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اور تیسری بات یہ بتلائی، آخری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے نیک اولاد، دیندار اولاد دنیا میں چھوڑی ہو،
کیونکہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا اور اس کی اولاد اس کے لیے جب بھی کوئی عمل کرے گی، وہ اولاد بھلے اپنے منہ سے کچھ نہ کہے، لیکن جتنی بار جتنا نیک عمل وہ اولاد کرے گی، جو فرشتے نگراں ہیں، جو اس کے محافظ ہیں، نیکیوں کے لکھنے والے ہیں، وہ فوراً نیکیوں کا اس کا عمل اس کے نام اعمال میں تو درج کرتے ہی ہیں، ساتھ ہی اس کے والد اور والدہ کے نام اعمال میں بھی درج کر دیا جاتا ہے۔ یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ انسان اپنی زندگی میں اپنے بچوں کو دین کی ایسی تعلیم دے، ان کو نماز، قرآن اور دین کے حلال حرام، جائز ناجائز صحیح طریقے کو بتلا جائے، سکھلا جائے کہ وہ اس سیدھے راستے پر چلتے رہیں، اور اس سیدھے راستے پر جب تک وہ اولاد چلتی رہے گی، وہ جتنے نیک عمل کرتی رہے گی، اس کا ثواب خود بخود جتنا اس شخص کو ملے گا، اس کے والدین کو بھی ملے گا، اور اس شخص کے نام اعمال میں یا اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، اپنی اپنی آخرت کی تیاری میں نے بھی کرنی ہے اور آپ نے بھی کرنی ہے، کیونکہ دنیا کا آج ایسا پرآشوب دور ہے، اتنی مشغول ترین زندگی ہے، لوگوں کو زندگیوں میں کسی سے کسی کو ملنے کی فرصت نہیں، کسی کا ساتھ دینے، کسی کے کام آنے کی فرصت نہیں۔ یہ آپ تصور نہیں کر سکتے کہ ہمارے چلے جانے کے بعد کوئی ہمارے لیے وقت نکال کر ہماری قبر کی زیارت کو آئے گا یا ہمارے لیے کوئی جو ہے ایصال ثواب کرے گا۔ اس لیے کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے اعمال کر گزریں کہ جو ہے ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہم تک پہنچتا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں بڑی خوبصورت بات یہ بتلائی کہ انسان اللہ کے راستے میں کتنا خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان ثواب کی لالچ میں اپنا پورا کا پورا مال اللہ کے راستے میں لٹا دے، اور اس کی آنکھیں بند ہونے کے بعد اس کے بچے جو ہے دست نگر ہو جائیں، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلائیں کہ ہمیں جینے اور کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ اس کے لیے اسلام تعلیم یہ دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں موجود ہے کہ انسان اپنے اثاثے میں سے، اپنے ایسٹس میں سے صرف 1/3 حصہ ہی اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس 12 لاکھ روپے اگر ہیں تو وہ 4 لاکھ روپے سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کر سکتا، کیونکہ ایسا کرنا اپنے بیوی بچوں کو مصیبت اور مشقت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ اس لیے ان کا بھی خیال کرنا ہے اور اپنی آخرت کی بھی تیاری کرنا ہے، اور اپنے کام کو اس طرح سے انجام دے کر جانا کہ اپنی نیت کو خالص رکھنا کہ میرا جو یہ عمل ہے اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، میری آخرت کی کامیابی کے لیے ہو، یہ میرا عمل ذخیرہ آخرت بن جائے، اس میں کہیں نام کا شعبہ نہ آئے، کہیں اپنی تعریف کا جذبہ نہ پیدا ہو جائے، کہیں اس میں دکھاوا نہ آ جائے کہ لوگ مجھے اچھا سمجھیں گے، لوگ مجھے نیک سمجھیں گے، لوگ مجھے سخی سمجھیں گے۔ اگر ایسا ذرا بھی شائبہ ہمارے دل میں آ گیا کہ لوگ ہمیں سخی سمجھیں گے، تو یقیناً دنیا میں تو سخی سمجھ لیا جائے گا، لیکن مرنے کے بعد اللہ رب العزت کہیں گے، اے میرے بندے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا تھا کہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے سخی کہا جا چکا، لہذا تیرا عمل کا ثواب ختم۔ اس لیے ہمیشہ جب بھی کوئی عمل کرنے کی کوشش کریں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ایسے اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔